اور اب تو گھر گھر میں یہ جو ہے چیز کانفلکٹ آ گیا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ضیاء الحق نے شروعات کی تھیں، ایک ایسا بیج بویا تھا منافرت کا اور فکری انتشار کا کہ آج ہم اس کو جو ہے تناور درخت کے طور پر ہم اپنے معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. آج کل ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ اگر تو آپ یہ جو سیاسی ہواؤں کا رخ پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہواؤں کا رخ ایسے ہی چلتا رہا. آج کل آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ پیپلز پارٹی کا مزاج جو میں کہہ رہا ہوں، میں ترجمانی کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی. سچ بات یہ ہے، آئین کو جب انحراف ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. آئین کو اگر ہم اس سے ڈپارٹ کرتے ہیں، ڈیویٹ کرتے ہیں، تو ہم عوام کے، جمہور کے حقوق کو ہم تابع کر رہے ہیں کسی اور کے. جمہور کے حقوق کو خدا رہا، پاکستان کی ریاست عوام ہے، عوام کی عزت تکریم آئین میں مندرج ہے. آئین سے جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بعض بیانات سن کے ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی کہیں پریس کانفرنس کر دیں اور کسی دوسری پارٹی میں جانے کا اعلان کر دیں. یہ اچھا مذاق کر رہے ہو. میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ میں کبھی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو، جنہوں نے جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیا ہے، اس آئین کے لیے دیا ہے، اس عوام کے لیے دیا ہے، میں ان کے خون سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ جو فصلی بٹیرے آپ کو نظر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھائی یہ تو ڈیپوٹیشن پر ہوتے ہیں. یہ ڈیپوٹیشن پر بھیجے گئے تھے، اب ڈیپوٹیشنسٹ نے واپس لے لیے. تو ان کے تو یہ فصلی بٹیرے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ باکردار. میں تو سمجھتا ہوں جس میں وفا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. لیکن یہ مجھے حق ہے، دیکھیں یہ میرا حق ہے ڈائسنٹ کرنا. میں سمجھوں گا کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ میں وفا نہیں کر رہا اگر میں سچ نہ بولوں. اگر میں نے بھی خوشامد کرنی ہے، ایک زرداری سب پہ باری، اگلی باری پھر زرداری، نعرے مارنے، میں نے یہ تو پھر پاگل بنانے والی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ خوشامد ہوتی ہے. خدا رہا ہم خوشامدیوں سے باز آئے، جان چھڑائیں خوشامدیوں سے. جب تک آپ حق سچ کہنا اور سننا یہ نہیں برداشت کریں گے، حق کہنا سیکھیں اور سننا برداشت کریں، تبھی آپ جو ہے آپ اچھی نہج پر اپنے پارٹی کو بھی لے کر جائیں گے اور عوام کی بھی صحیح خدمت ہوگی. خسرو صاحب، یہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، کیا ان کے قائدین اختلافی رائے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو بدقسمتی ہے، یہی تو مصیبت ہے، یہی تو مصیبت ہے. ان لوگوں کو جو مطلب ہے ان کو بدقسمتی سے whenever they've tried to assert their independence ان کو ہم سے جدا کر لیا گیا. وہ قیادتیں اب بدقسمتی سے منو مٹی تلے چلی گئیں اور شاید یہ پیغام ملا کہ بھائی صاحب اب یہی چلے گا سلسلہ. اب مت سوچنے کی کوشش کرو پرو پیپل اینڈ پرو کانسٹیٹیوشن، اب اسی کے ساتھ کمپرومائز کرو جو سلسلہ چل رہا ہے. اور جس کو گالی دینی ہے ٹکا کے گالیاں دو. یار یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے جب رانا ثناء اللہ، ایک انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر، اس طرح کی بات جو زبان استعمال کرتا ہے. بھائی صاحب وہ آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، آپ عزت سے اس کا نام تو لے لو. میں نے آج تک کبھی محترم کہا ہے ہر ایک کو. میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں، لیکن محترم نواز شریف کہوں گا. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ سزا یافتہ بندہ ہے، وہ مفرور ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت چلائے. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی کہ 30 دنوں کے اندر یہ واپس آئے گا. اور وہ اس کو یعنی وہ کرتے ہوئے، اس کی انحراف کرتے ہوئے وہ آج وزیر اعظم ہے. اور پھر جو ہے دیکھیں جس دن اس کو جو ہے فرد جرم لگنا تھا، وہ مقصود چپڑاسی کدھر گیا؟ 16 ارب اس کے اکاؤنٹ میں. اتنا زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، مقصود چپڑاسی بھی مر گیا یا مار دیا، جو بھی ہوا. وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کلین چٹ لی، ایک ایک کر کے جو ہے بری ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے نیب کے قانون کو سارا بدل کے رکھ دیا. میں اس کے باوجود کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ میرے شدید اختلافات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کیسز ہم نے بنائے تھے، ہم نے ریفرنسز بنائی تھیں جب پاناما لیک آیا تھا،
اور وہ جو ہے ہمارے پاس پورے شواہد اور پروف تھے. اور اس وقت جب اس کا اسحاق ڈار کا اقبال جرم کا بیان تھا, اقبالی بیان, جوڈیشل کنفیشن تھا, اور میں نے اس کو, میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت, تو میں نے اس کو تفتیشی ہوا, میں کہا کیا ہے جھرلو پھیرا ہے تو نے, اس کو الٹا لٹکایا تھا, چنا کتھے گزاریا رات, اس سے وہ چھترول کیا تھا, یہ کیسے تم نے یہ بیان لیا اس سے کنفیشن اسٹیٹمنٹ. کہتا ہے کوزا صاحب قسم لے لو میں ہاتھ بھی نہیں لایا, میں صرف ایک کیا ابا تیرا ٹبر لے کے تینوں چھڈ کے سرور محل چلا گیا ہی, تیری مرضی ہے ہوں تو کی کرنا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے لے چلو جہاں مرضی, میں بیان دیتا ہوں. ڈیبیا پیپر ملز بنی, فلاں سارا کچھ جو ہے اس نے نگل کے اگل کے رکھ دیا. اب وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے, 4 سال مفرور رہنے کے بعد. میری بہت تحفظات ہیں. میں نے کہا تھا کہ اپنا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ بلاول کو اس کا وزیر مت بناؤ شہباز شریف کا, میرے ساتھ ایگری کیا. باہر گئے جو بھی ہوا میں اوپنلی ایکسپریس کیا میں نے, لیکن آج تک میری منہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو جناب کے لفظ سے یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے کوئی اس کی عزت اور تکریم کے لفاظی میں کوئی کمی کی ہو. مسلم لیگ نون جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا کرتی تھی, کیا ان کا مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مریم نے کہا تھا نہیں, پہلے اسی لیول پہ یہ عمران خان آئے گا, اسی لیول پہ یہ اندر ہوگا, اسی طرح میرے باپ کو جو ہے امین, صادق اور امین کہا جائے گا, اسی طرح میرا باپ کو بری کیا جائے گا, پھر الیکشنز کی بات کرو پھر ہوگا. تو آج پورا ہو رہا ہے وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 9 مئی کس نے کروایا, پٹیشن بھی ایک سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ جو ہے بالکل ہے. دیکھیں ارتعاش تو ایک ہے, ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ جبری جو طلاق ہو رہے ہیں پارٹی کے ساتھ, جبری طلاق, جبری شادیاں تو سنی تھیں, یہ جبری طلاق بھی ہو رہے ہیں. اور یہ اتنے سینئر لوگ جو ہے رو بھی رہے ہیں, اور یار کیا ٹھیک ہے, لیکن میں آئی ڈونٹ بلیم دیم. جس کو یہ کہا جائے تیری بیٹی کو اٹھا لیں گے, جس کو یہ کہا جائے تیرے بیٹے کو اغوا کر لیں گے یا کچھ کر لیں گے, یار دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. اللہ کا واسطہ ہے, کم آن یار, پلے بہت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اس میں دیکھیں حکومت شامل ہے, پیپلز پارٹی. دیکھیں حکومت, میں ایک تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں. پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بھٹو شہید بانی تھا, جس کی نصرت بھٹو کچھ عرصہ رہیں چیئرپرسن, پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو, میں اس کا سیکرٹری جنرل رہا, وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس کی انڈیپینڈنٹلی رجسٹرڈ ہے, تلوار اس کا سمبل ہے, تلوار سمبل ہے. یہ 4 پیز والی جو ہے, تیر والی حکومت کا جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے. اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو جو کی محکمے ہیں, یعنی جنہوں نے الیکشن اور آئین کو ابسٹرکٹ کر کے توڑا ہے, اور آئین اور سپریم کورٹ کے بھی حکم کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے, وہ کون ہے؟ وزیر خزانہ کون ہے؟ اسحاق ڈار, اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, مسلم لیگ نون. وزیر دفاع کون ہے؟ خواجہ آصف, جس نے کہا رینجرز میں نہیں دے سکتا. اب 245 لگا کے سارے پاکستان میں دے دیے اب آرمی, الیکشن کے لیے میں نہیں دے سکتا. اچھا چلے, یہ بھی پی ایم ایل این ہے. اچھا پولیس میں نہیں دے سکتا, وہ کون ہے؟ وزیر داخلہ. اور وہ کون ہے آپ کو؟ رانا ثناء اللہ. اچھا وزیر قانون, جس نے کہا میں ریٹرننگ آفیسرز, پریزائڈنگ آفیسرز نہیں دے سکتا, وہ کون ہے؟ وہ اعظم نذیر طارق, پی ایم ایل این. اور اوپر ان کا باس کون ہے؟ شہباز شریف, پی ایم ایل این. یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے ابسٹرکٹ کر کے ڈیفائی کیا ہے. کھوسا ٹرائب کے بارے میں بتائیں نا جی, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں کھوسا ٹرائب بنیادی طور پر ایک بلوچ ٹرائب کی جو ہے, اور بلوچ جو ہیں بنیادی طور پر حضرت حمزہ کی اولاد ہیں ہم. اور جس طرح سارے ہی تقریباً یا باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہماری کھوسا ٹرائب بہت بڑی ٹرائب ہے ماشاءاللہ. اور اس میں آگے سے پھر سب کاسٹ, اس میں پھلیاں جو کہتے ہیں جو آ جاتی ہیں بہت ساری. ہماری مثلا جو چیف فیملی ہے وہ بلیل ہے, بلیل. اور اس وقت ذوالفقار کھوسا ہمارے جو ہے ٹرائبل چیف جو ہیں وہ.
میں ہندوستان میں گیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی بستی کھوسا ہے ایک، تو میں تجسس ہوا امرتسر سے، تو میں نے کہا چلتے ہیں چندی گڑھ کے درمیان۔ اسی طرح جب میں گورنر تھا تو میں نے افریقن امبیسڈرز کو بلایا ادھر، ان کو جس طرح ہوتا ہے ان کو میں نے ایک استقبالیہ دیا، ایک کھانا وانا کھلایا ان کی، تو تقاریر ہوئی، تو میں نے اس پہ کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ کی ہماری افریقہ کا ساتھ تو میری پرسنل جو ہے انوالومنٹ اس طرح ہے کہ نیلسن منڈیلا کھوسا ہے، تو میری تو بہت کھوسا قوم جو ہے آپ کے ساؤتھ افریقہ میں، اور اس لیے افریقن ہمارا جو ہے اس ناتا سے خون کا رشتہ بنتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کھوسا فیملی سے ہیں؟ ہاں سنیں نا، تو کہکا جس طرح آپ نے مارا ہے اسی طرح وہ وہاں بھی ایک کہکا مارا گیا۔ تو لیکن جب وہ امبیسڈر آیا ساؤتھ افریقہ کا تقریر کے لیے تو اس نے کہا یس دا گورنر از رائٹ، وہاں XHOSA لکھتے ہیں، تو اس نے کہا یس کھوسا ٹرائب ہمارے ہاں بہت بڑی ٹرائب ہے کھوسا، اور نیلسن منڈیلا از اے کھوسا۔